اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18 اگست 2024. تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج اسلامک یونیورسٹی کے ساتھیوں کے ساتھ ادھر ہم موجود ہیں. آج کی میٹنگ کا ایجنڈا جو ہے ہمارا، اس بجٹ کے اندر جو ظالمانہ ٹیکسز لگائے گئے اس کے خلاف، حالیہ بجٹ کے اندر جو ہمارا مین مطالبہ تھا تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا اور اکراس دی بورڈ تنخواہیں بڑھائی گئیں. اس کے خلاف ملازمین کی ریگولرائزیشن، اداروں کی نجکاری اور وفاقی ملازمین کی جو اپ گریڈیشن تھی اس میں اسکیل تو اگلے اور مراد پچھلی دی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ مین ایشو ہمارے اسلامک یونیورسٹی سے ہمارے ساتھی عقیقہ فیڈرل کے طارق صاحب، جو مطالبات ہم نے منظور کروائے تھے آج سے ڈیڑھ سال پہلے، ابھی تک اسلامک یونیورسٹی کے اندر جو ہے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. باقی یونیورسٹیز میں وہ امپلیمنٹ ہو چکا اور تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے جب ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی بات کی گئی تو انہیں شو کاز جو ہے دیا گیا. اس کے خلاف یہ سارے ساتھی اکٹھا ہیں. میں پاکستان بھر کے ملازمین کو اور وفاق کے جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں، آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم لوگ غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے، پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، مگر جو ہمارے جائز آئینی مطالبات ہیں اس سے کسی صورت میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ آپ تعداد دیکھ لیں ساتھیوں کی، میری دائیں سائڈ پہ بھی، یہاں سے بائیں سائڈ پہ بھی کتنی بڑی تعداد میں ساتھی ادھر موجود ہیں. یہ صرف ایک شارٹ نوٹس کے اوپر اسلامک یونیورسٹی کے ساتھی ہیں. وفاق کی تمام یونینز ایسوسی ایشنز کے ساتھی، کسی ایک لیڈر کی یہاں پہ میں بات نہیں کر رہا، کسی ایک ورکر کے خلاف بھی اگر ناجائز کیا گیا تو ہم سارے اس کے لیے متحد ہوں گے. اپنے کسی ورکر کے ساتھ، خواہ وہ نائب قاصد ہے، مالی ہے، خاکروب ہے، یو ڈی سی ہے، ایل ڈی سی ہے، اسسٹنٹ ہے، کسی بھی کیڈر کے اندر ہے، ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے. انتظامیہ کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ جہاں پہ کوئی ملازم اگر غلط ہے، کام چوری کرتا ہے، نوکری سے غائب ہوتا ہے، رشوت لیتا ہے یا کچھ ہے، بالکل انتظامیہ اس کے خلاف کارروائی کرے. ہم انتظامیہ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، مگر اپنے جائز آئینی مطالبات کے لیے آواز اٹھانا، وہ بھی پرامن رہتے ہوئے، اس کے اوپر اگر کارروائی کوئی بھی محکمہ کرے گا تو پھر صرف وہ ادارہ نہیں، وفاق کی تمام یونینز ایسوسی ایشنز اور پاکستان بھر کے ملازمین انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. جو ہمارے ایشوز تھے، وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں، چیف ویب طارق فضل چودھری اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی اس کے اندر موجود تھے. اگلے ہفتے ہماری نیگوسیشنز جو ہیں اس کے اوپر ہوں گی. تمام ملازمین اپنی تیاری رکھیں. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے، ہائرنگ جو ہے تمام ملازمین اس کا انتظار کر رہے ہیں. ایز پر رینٹ ریسٹرکٹیڈ آرڈیننس 2001 ہر 3 سال کے بعد 25% اضافہ ہوتا ہے. منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے اس کے لیے بھی لیٹر لکھ دیا ہے. یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن کو ہم نے ریزالو کروانے ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو ہم ملازمین کو ہیلے بہانوں سے مختلف سائڈوں کے اوپر جو انگیج کیا جا رہا ہے. کہیں پہ ایک ساتھی کی ایکسپلینیشن کر دی تو ساتھیوں کی توجہ وہاں پہ ہو گئی. پنجاب کے اندر ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ دے دی گئی ہے. وفاق کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا ہے. پنجاب کے اندر ٹائمنگز کو مختلف کر دیا گیا ہے. وفاق کے اندر بھی تو تمام لوگوں کو جو ہے اس کے اندر الجھایا جا رہا ہے نان ایشوز کے اوپر. خاص طور پہ پینشن ریفارمز، آپ کی ہماری تمام عمر کی جمع پونجی، اسکولوں کی نجکاری کی جا رہی ہے، لیو انکیشمنٹ رننگ کی بجائے انیشل بیسک پے کے اوپر، اس کے اوپر وعدے وعید ہو چکے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو جب تک ہم اکٹھا ہو کے، متحد ہو کے، ہم جب تک ان کو ریزالو نہیں کروائیں گے، یہ ایشوز جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. سب سے مین ایشو جو رول 15-20 سرکاری ملازمین کی الاٹمنٹ کے حوالے سے ہے. باپ کا مکان اگر بچے کو ملتا ہے، سپریم کورٹ کا اس کے اوپر ڈیسیجن ہے
اس کی بھی خبر آ رہی ہے کہ اس کو بھی دوبارہ سے جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی طرف سے. تو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ ملازمین سے جو آپ ممبرشپ پر وہ پیسے لیتے ہیں آپ ان کو باقبضہ پلاٹ دیں تاکہ ملازمین اس سرکاری مکان سے جو ہے اپنی جان چھڑوائے. یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی باپ کا مکان بچے کو ملے گا تو جو نیا ملازم ہے اس کو وہ گھر نہیں مل رہا. تو جس بندے نے دوسرے شہر سے آیا یہاں پہ اپنی ساری عمر گزار دی اس نے آپ کو پیسے بھی دیے, آپ اس کو تو چھت پرووائڈ نہیں کر رہے, اس سے تو اس کی چھت لے رہے ہیں کسی دوسرے بندے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو یہ زیادتی کسی صورت میں نہیں ہونے دی جائے گی. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے. یہ تمام چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بھی ہم ساتھ رکھیں گے, مگر جو مین مطالبہ ہے تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کا, ٹیکسز کے حوالے سے اپ گریڈیشن ہے, پینشن ریفارمز ہیں, اور جو ہمارے ساتھیوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے ساتھی بھرپور تیاری اس حوالے سے کر لیں. وفاق کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میٹنگ بلا رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان بھر سے جو ہے ملازمین کی میٹنگ بلا کے یہ جو سارے ایشوز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر اگلا لائے عمل دیں گے. آپ تمام ساتھی جس طرح سے پہلے اعتماد کیا آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حقوق پہ نہ پہلے سمجھوتا ہوا ہے نہ آئندہ سمجھوتا ہوگا. ایک ہی میسج کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ملازمین اتحاد زندہ باد, ملازمین اتحاد زندہ باد, آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس زندہ باد, اسلامک یونیورسٹی ملازمین زندہ باد, ہم سب ایک ہیں, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. باجوہ صاحب زندہ باد.